بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ENN کے ساتھ میں ہوں محمد راشد قادری، ضلع باغ آزاد کشمیر سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء آزاد جموں کشمیر کے مرکزی صدر علامہ امتیاز احمد صدیقی صاحب۔ ناظرین، اس وقت ہم ان سے چند ایک سوالات ان سے پوچھیں گے جو کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ایک ایسی وبا پھیل چکی ہے کہ جس سے ہر انسان خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں علامہ امتیاز احمد صدیقی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت کی طرف سے جو ایک اعلان ہے کہ اس وقت تمام سکول، کالجز اور مدارس کے حوالے سے کہ یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے، اور خاص کر کے جو مدارس جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا تو حکومت کی طرف سے ایسے مدارس بھی بند ہو چکے، تو اس حوالے سے علامہ کا کیا بیان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سب سے تو پہلے میں ENN کے نمائندگان حافظ راشد قادری صاحب اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ عوام الناس کو درست انداز میں دینی اعتبار سے رہنمائی کے لیے جو آپ نے میرا پیغام نشر کرنے کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کورونا وائرس ایک مہلک مرض ہے، متعدی مرض ہے، اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر حفاظتی اقدامات اور تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر بھی طاعون، برس اور اس طرح کے عوارض مختلف موقعوں پر جو ہے نمودار ہوئے۔ ان سے نپٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات میں یہ بات بتائی گئی کہ جس علاقے میں یہ مرض ہو وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں اور باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں۔ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے سفر کا ارادہ کیا، طاعون مرض کی وجہ سے اس سفر کو آپ نے ترک کیا۔ ایک مقام پر سید رسالت امام علیہ السلام نے برس کے حوالے سے فرمایا کہ جس طرح شیر سے بھاگتے ہو اس طرح برس سے بھاگو، اور ایک مقام پر برس والے سے کہا کہ آپ کی بیعت ہو چکی ہے، دور سے اشارہ کیا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ ایسے حالات میں جب آ جائیں، ووہان سے یہ مرض چلا ہے، چین سے، اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، شرعی رہنمائی اور شریعت اسلامیہ کی روشنی یہ ہے کہ تمام طرح کے حفاظتی اقدامات جو اس وقت طب نے اور ماہرین نے بتائے ہیں ان سب کو اختیار کیا جائے، اور نمازوں کے حوالے سے مساجد میں صفائی کا اہتمام کریں۔ جو چھٹیاں کی گئی ہیں سکولز اور کالجز میں، دینی مدارس میں، یہ بھی چونکہ بہتات ہوتی ہے وہاں طالبات کی اور میل جول ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر تلاوت، ذکر، توبہ، درود نجات اور آیت کرسی اور اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کا بھرپور طریقے سے ورد کیا جائے۔ جہاں تک تعلق ہے باجماعت نماز کا، تو کوشش فرمائیں کہ باجماعت نماز پڑھنے والے جہاں مساجد میں جمع ہوتے ہیں تو وہ باقی نماز اگر گھر میں پڑھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اور فرض جماعت سے پڑھیں۔ مساجد میں صفائی کا اہتمام کیا جائے اور اسپرے کا استعمال کیا جائے۔ جہاں فرش ہے اس کو ہر نماز سے پہلے دھو لیا جائے، اور اگر اپنا جائے نماز لے کے جائیں یا اپنا کپڑا بچھا دیں اور پھر وہ استعمال کرنے کے بعد آپ گھر آ جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ غیر ضروری مسافہ، مانقہ اور قربت اس کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیا جائے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اس کو فروغ دیا جائے۔ اور جس طرح ماہرین طب نے اور سائنس نے اور ڈاکٹر حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ حفاظتی اقدامات ہیں، یہ سارے اقدامات انسانوں کی بہتری کے لیے اور اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ اس میں ہر اعتبار سے خیر ہے۔ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، حرام کو ترک کرنا چاہیے، حلال کو اختیار کرنا چاہیے، 5 وقت کا وضو اور بار بار ہاتھ دھونا اور ہر اعتبار سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ سنت عمل بھی ہے، اور اس بیماری سے
نجات کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اگر آج انسان، آج کے مسلمان اس راستے کو اپنا لیں تو بہت جلد اس مرض پر قابو پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے مسلمانوں کو، انسانوں کو اس مہلک متعدی مرض سے حفاظت نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں حضرت ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اکثر ایسی کلپ دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہی کہ ایک جگہ ایک ایسی مسجد ہے، وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی، تو بعض مقتدی حضرات کافی وقفہ تھا درمیان کے اندر، تو کیا شریعت کے اندر ایسی جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ گزارش خدمت یہ ہے کہ جماعت میں کندھے سے کندھا ملانا، ٹخنے سے ٹخنا ملانا، یہ صفیں درست کرنا اور اس کا یہ حصہ ہے۔ البتہ یہ ایک شرعی عذر ہے، اور ایک مرض اگر سانس کے ذریعے سے، کھانسی کے ذریعے سے اور ہاتھ کے مسافے کے ذریعے سے یا لمس کے ذریعے سے ایک دوسرے میں جانے کا خدشہ موجود ہے، تو یہ احتیاطی تدبیر میں یہ بات آتی ہے۔ ایسے حالات میں اگر وقفہ رکھ کے نماز پڑھی جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنے سامعین کو چند کو وظائف قرآن و حدیث سے ایسے بتائیں کہ تاکہ وہ لوگ اگر گھروں میں بیٹھ کے اگر یہ وظائف کریں تو اللہ پاک ہم سب کو ایسی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں نے پہلے بھی اپنے پیغام میں یہ گزارش کر دی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص یہ روزانہ کا معمول بنا لیا جائے۔ آیہ کریمہ اور درود نجات جن کو آتا ہے اس کو اپنے معمولات میں رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس کا ورد کیا جائے۔ خواتین، بچے، بڑے اپنی زندگی کے اندر بالخصوص کیونکہ یہ مسلمان ہی اوراد اپنا سکتے ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ وہ ان اوراد کو اپنائیں اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کا ورد کرتے رہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ جب رب راضی ہوگا تو ساری وباؤں سے نجات میسر آ جائے گی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ امتیاز احمد صدیقی صاحب۔ میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب نے جو وظائف آپ لوگوں کو بتائے ہیں تو اس پہ آپ لوگ عمل بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مختلف آرادی ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، رب کے محبوب کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر تعاون پھیل جائے تو رب کے محبوب کا فرمان ہے کہ وہاں جاؤ نہیں، اگر تم اس علاقے کے اندر ہو تو وہاں سے نکلو نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کے محبوب کا یہ فرمان سنا تو آپ نے اپنے لشکر کو واپس پلٹا دیا، آپ اس علاقے میں داخل نہیں ہوئے۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہم قرآن سے، حدیث پاک سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اس وجہ سے ہم جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ نہیں کرتے۔ میں گزارش کروں کہ جس طرح سلام کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے اور یہ واجب ہے، میں سلام کرتا ہوں، مد مقابل پر یہ لازم ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، وعلیکم السلام واجب ادا ہو گیا ہے۔ مصافحہ کرنا یہ سنت رسول ہے اور پھر رب کے محبوب ہیں۔ آپ نے جو عملی اقدام اٹھایا کہ وہ قبیلہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے سلام نہیں کیا، پیغام کیا تھا کہ اگر دو اشخاص ہیں، صحیح و سالم ہیں، تندرست ہیں، ایک دوسرے سے مصافحت کر بھی سکتے ہیں، لیکن کہیں ڈر ہے کہ یہ مرض ہمیں لگ جائے گا تو یہ بھی سنت رسول ہے کہ آپ اس شخص سے سلام نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ میں مفتی صاحب آپ اپنے سامعین کو یہ پیغام دے دیں کہ اگر جو لوگ اس وقت گھروں کے اندر موجود ہیں وہ گھروں کے اندر نماز کی پابندی ضروری کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن و حدیث سے چند ایک کوئی فضائل ایسے بتا دیں تاکہ وہ لوگ گھر کے اندر بھی اس کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ یہ مرض ایک ایسا مرض ہے کہ یہ خود بخود گھر میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب گھروں سے نکلتے ہیں، جب کسی سے آپ کا ملنا ہوتا ہے تو اگر اس شخص کو یہ وائرس لگ چکا ہے، جب آپ اس سے مصافحہ کریں گے، سلام دعا کریں گے، اس کے قریب بیٹھیں گے، تب یہ وائرس آپ کو لگے گا۔ لہٰذا ایسے احباب کہ جو ایک بازار کا رخ کر لیتے ہیں، آتے ہیں، تفریح کر کے چلے جاتے ہیں، انہیں اجتناب کرنا چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ کسی سے ملیں گے تو خطرہ ہے کہ یہ وبا ان کو بھی لگے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، دن و رات میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اور پھر 5 وقت ہم وضو کی حالت میں رہتے ہیں۔ ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ آج کی رات معراج کی رات بھی ہے، اس میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں اور پھر احادیث طیبہ میں بہت ساری روایت ایسی ہیں
کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ کوئی موذی مرض اسے لاحق نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ تیسرا کلمہ ہے اس طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر ایک اور آخری روایت کہ رب کے محبوب نے فرمایا کہ اگر صبح گھر سے نکلتے وقت تم آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے تو شام تک فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، اور اگر شام لیٹنے سے پہلے تم آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے تو صبح ہونے تک فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے۔ اگر یہ ہم عملی اقدامات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے مفتی مسعود صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔